السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کو مائنڈ گیم کا بڑا پلیئر سمجھا جاتا ہے اور عمران خان کی ایک مائنڈ گیم نے نواز شریف کی انتخابی مہم کی کیسے کمر توڑی ہے اور دنیا کی 4 بڑی جو سپر پاورز ہیں اب انہوں نے عمران خان کی حمایت کہہ لیں آپ یا عمران خان کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نواز شریف کے اوپر بڑی جو ایک قدغن ہے وہ لگا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو لوگ فیصلہ ساز سمجھے جاتے ہیں، جو کسی کو منتخب کرنے کا، کسی کو قبول کرنے کا، قبول نہ کرنے کا جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اب ان کے پلان میں 5 بڑے جو پلانز تبدیل ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی عمران خان کی یہ سوچ اور یہ مائنڈ گیم کیسے تھی۔ ویڈیو میں بڑی زبردست انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہم نے اپنی یوٹیوب فیملی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنے کے لیے ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ہمیں اس لنک کے تھرو جوائن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا، اور گزشتہ کئی ایک ویڈیوز میں چیخ کر میں ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس کو یورپ اور امریکہ نے نہیں مانا، اور اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس کو امریکہ، یورپ اور دنیا کے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون رشیا اور چائنا نے بھی اگر ان الیکشنز کو نہیں مانا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں اگلے 2 سالوں میں آپ کو پتہ ہے 71 بلین روپیز چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو خسارہ ہے یہ پیسہ اگر کون دے گا ہمیں؟ امریکہ دے گا، یورپ دے گا، چائنا دے گا، رشیا دے گا، سعودی عرب دے گا۔ تو بھائی اگر ہم ان سے آؤٹ آف دی وے جا کر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں الیکشنز میں، تو بھائی ہو جانی ہے پرابلم۔ لیکن کچھ لوگوں کو اپنی ایگو کا مسئلہ ہے، انہوں نے خان صاحب کے اوپر کاٹا لگایا ہوا ہے کہ یہ آ نہیں سکتے۔ عوام نے عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کو لے کے آئیں گے۔ اب میں سامنے آپ کے ایک خبر رکھتا ہوں، پھر میں اس کے بعد ڈسکس کروں گا۔ یہ خبر بیسیکلی امریکہ سے آئی ہے، آپ نے شاید سنی بھی ہو، لیکن جس طرح سے اس کا جو کرکس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد میں رشیا کے اوپر بھی آؤں گا، میں چائنا کے اوپر بھی آؤں گا، اور میں سعودی عرب کے اوپر بھی آؤں گا کہ بھائی یہ ممالک بھی اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز جو ہے وہ بلند کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں، جو 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اور اب تقریباً کنفرم ہے، انٹل جب تک ہو نہیں جاتے تو آپ پاکستان میں کچھ بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ بھائی ایک تو ہمارا وعدہ ہے IMF کے ساتھ کہ ہم الیکشنز کروائیں گے۔ اب جب نگران وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے اور اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی کہ یار IMF نے کو کہیں پر کاکڑ صاحب نے یہ بول دیا کہ بھائی ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں اور اس کو کنٹینیوٹی رہے گی، تو اس سے شاید یہ بھی اخذ کیا گیا کہ کاکڑ صاحب شاید لمبے ٹائم کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا، لیکن بعد میں اس کے بعد یہ کلیئرٹی آ گئی کہ نہیں، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، جو بھی اگلی حکومت آئے گی یا یہ حکومت ہو، تو پالیسیز جو ہیں IMF سے ریلیٹڈ وہ بدلنے والی نہیں ہیں، وہ پالیسیز جو ہیں وہ بیسیکلی سیم رہیں گی۔ تو اس کے بعد یہ کلیئرٹی جو آ گئی، یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے کہ بھائی یہ کنٹریز اور یہ ادارے ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ان خبروں کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر امریکہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سعودی عرب نہیں کرتا نہ کرے، UK یا یورپ نہیں کرتا نہ کرے، چائنا رشیا نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے تو نہ کرے، ہم جو مرضی کریں اپنے ملک میں، ہمیں تو اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب خبر کی طرف میں آتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بھائی جو پاکستان میں عام انتخابات ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اب امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے
اور پریس پابندیاں اور آزادی اظہار رائے کے اوپر. یہ بڑا آپ کو پتہ ہے یورپ میں ایک اسٹیبلش ایک ایتھک ہے بیسک کہ بھائی آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, اور پریس کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کو امریکہ برداشت نہیں کرتا. شاید امریکن حکومت اس کو برداشت کر لے, لیکن چونکہ امریکہ میں بھی انتخابات آنے والے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو اگر امریکن حکومت ایکسیپٹ کرتی ہے تو یہ الیکشنز میں ان کے لیے ایک بڑے جو ہے وہ مسئلے کا سبب بن سکتا ہے, کیونکہ یورپ اور امریکہ آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق کے بے شک وہ نام و نہاد ہی صحیح لیکن علمبردار جو ہیں وہ بنے پھرتے ہیں. پاکستان کی مستقبل کی قیادت کا فیصلہ اس کے عوام کو کرنا چاہیے, اس کے یہ حق جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو حاصل ہے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے. اور یہ کہہ کب رہا ہے یہ بھی جاننا امپورٹنٹ ہے. امریکہ کی دلچسپی پاکستان کے جمہوری عمل میں ہے, اظہار رائے کی بندش پاکستان ہی کی اپنی پالیسی کے خلاف ہے. یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کے آئین میں جو شہری آزادیاں, فریڈم آف ایکسپریشن, بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ پاکستان کا آئین پاکستان کے ہر شہری کو اس کی ضمانت دیتا ہے, تو لہٰذا امریکہ بھی جو ہے وہ اس کو رائٹ سمجھتا ہے, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رکھا ہے اس کے اوپر پاکستان اصل میں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ معاملہ شروع ہوا دی اکنامسٹ کا جو آرٹیکل عمران خان صاحب کا آیا تھا اور اس کے اوپر کنٹروورسی بنی تھی. تو بھائی عمران خان نے جو مائنڈ گیم کھیلنی تھی وہ اس نے کھیل لی ہے, اور یہ جو مائنڈ گیم ہے اس میں عمران خان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے, اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے اوپن طریقے سے سامنے آ رہی ہیں. امریکہ کا مطلب کیا ہے, یورپ پورا اور یو کے اس میں آ جاتے ہیں کہ وہاں سے بھی اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں, اور عمران خان کی جو پالیسی تھی یا جس طریقے سے عمران خان نے ایکسپوز کیا جو پاکستان میں نومینیشن پیپرز کے ساتھ ہوا, پھر جو بلہ چھینا گیا, ایک ایک چیز جو ہے یہ باہر کے جو ممالک ہیں وہ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے پاکستان میں آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا, اچھا امریکنز بھی بہت تیز ہیں وہاں کے جرنلسٹ, وہ پراپر جو ہے پاکستان کی صورتحال سے آگاہ ہیں, اور یہ آگاہی کس نے دی, عمران خان نے دی, پی ٹی آئی نے دی, اور پی ٹی آئی کے جو امریکہ میں لوگ ہیں انہوں نے ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے وہی بات جو میں نے آپ کو بولی, اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو آگے بڑھانے میں آزاد میڈیا کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے ایک بڑی اہم ترین شخصیت نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کو شیطانی کھیل جو ہے وہ قرار دے دیا تھا, اور سوشل میڈیا کے خلاف اقدامات اٹھانے کی بھی بات ہو رہی ہے. جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو کرٹیسائز کیا گیا تھا کچھ لوگوں کی جانب سے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کر بیرونی دنیا کو شاید لگتا ہے کہ اگر ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نہ ہو کہ کوئی یہ بڑے ٹھوس اقدامات اٹھائیں اور لوگوں کا جو بولنا ہے یا بات کرنے کی جو حق ہے ان سے وہ چھین لیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار میڈیا مضبوط جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ذرائع ابلاغ ووٹرز کو باخبر رکھنے اور حکومت کو جواب دہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں. اچھا یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ بھائی الیکشن کے دنوں میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے, میڈیا کو بند کیا جائے, سوشل میڈیا ڈاؤن کر دی جائے. پی ٹی آئی کے جلسوں میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, پھر مانا بھی نہیں جاتا, اوپر سے آپ کرتے ہو تو آپ مانو لیکن ماننا بھی نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے کہ بھائی نہیں یہ تو ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ہوا ہے. تو کم از کم بندے کو میرے خیال میں وہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے جس کو پبلک لیول کے اوپر ایکسیپٹ کرنے میں آپ کی بدنامی ہو, یا آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہ ہوں, یا آپ کے اوپر دنیا کا پریشر ہو اور آپ یہ نہ کر سکتے. تو بات اصل میں جو اینڈ کرکس ہے وہ یہی ہے کہ بھائی دنیا کی جتنی بھی بڑی سپر پاورز ہیں, اور چار جو ہیں وہ اسپیشلی یو کے, امریکہ, رشیا اور چائنا. رشیا والا اور چائنا والا جو کیس ہے, یہ میں نے آپ کو ایک گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بھائی امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ عمران خان کی خارجہ پالیسی میں جو ترجیح تھی وہ چائنا تھا, وہ رشیا تھا. اس وجہ سے یہ ممالک جو ہیں وہ بیسیکلی عمران خان صاحب سے نالاں تھے, اور اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے, لیکن اپنی عوام کا ان کے اوپر پریشر ہے. اچھا یہ امریکن حکومت اور یو کے اور یہ حکومتیں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ عمران خان آئے, لیکن چونکہ ان جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کی عوام کا کنسرنس ہے, اور اسی وجہ سے
وہ پاکستان کے اوپر اب پریشر بنا رکھے ہیں، ان کے مبصرین جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے یہ بات بتا بھی دی ہے، اور یہ جو مبصرین ہیں یہ پاکستان میں بتائیں گے کہ بھئی یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو جب یہ رپورٹ ہوگا پھر یہ کام نہ ہو جائے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ انہوں نے ان انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں ابھی تک جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کی وجہ سے جو لوکل پلیئر ہیں جو یہ کر رہے ہیں ان سے انہوں نے بہت آگے جانا تھا، لیکن ان انٹرنیشنل پلیئرز کی وجہ سے لوکل پلیئرز جو ہیں ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کی من مرضی الیکشن والے دن کرنے نہیں دیں گے، اور اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ زیادہ انہوں نے اگر کیا تو پھر پاکستان میں جو الیکشنز ہیں اس کو دنیا مانے گی نہیں، دنیا نہیں مانے گی، تو پھر جو ہیں مسائل پاکستان کے لیے بڑھیں گے۔ اور چونکہ ہمیں ان ممالک سے، ان اداروں سے پیسے چاہیے، 71 بلین چاہیے پاکستان کو چلانے کے لیے اگلے کچھ سالوں میں، تو معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔